مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں میں پادری حنیف مسیح آپ سب کو سلامت کرتا ہوں۔ آج کی جو میرے پاس خدا کے کلام کی سچائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جاگتے رہو، نہ تم اس دن کو جانتے ہو نہ گھڑی کو۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے جنہوں نے مجھے کلاس 1 میں پڑھایا اور اس کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ فضل محمد ان کا نام تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ تو کیا ہوا؟ میں نے اس بات کو یاد رکھا، اپنے ذہن میں رکھا کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ مجھ سے بہت سے کام ہیں جو کل پر چھوڑ دیے گئے ہیں، میں اتنا وقت کا پابند آدمی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی اتنا تیز آدمی ہوں کہ میں آج کا کام جلدی جلدی ختم کروں۔ میں ایک سست سا آدمی ہوں، لیکن مجھے یہ بات بہت یاد رہتی ہے۔ آج میں یہی بات آگے سناتا ہوں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل کے لیے پھر برڈن بڑھ جائے گا اور مشکل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے بات بتائی کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اور ایک بہت دانشور آدمی بھی رہتا تھا۔ لوگ اس سے مشورے لینے جاتے تھے اور اس نے اپنے مشورے کاغذ پر لکھ کر لفافوں میں ڈالے ہوتے تھے۔ جو بھی کوئی مشورہ لینے آتا تھا وہ ایک لفافہ نکال کر اس کو دے دیتا۔ تو وہ کسان جو تھا وہ مشورہ لینے گیا تو اس نے ایک لفافہ اٹھا کے اس کو دے دیا، کہا کہ گھر جا کے اس کو پڑھنا۔ لوگ اس بزرگ آدمی کو پیسے بھی دیتے تھے، کوئی چیزیں بھی دیتے تھے، عزت کرتے تھے، اس کے مشورے بہت اچھے ہوتے تھے۔ فصل اٹھانے کا موسم تھا، لوگوں کی گندم باہر پڑی تھی۔ اس زمانے میں آپ جو بڑے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے گندم کا پروسیس ہوتا تھا، کاٹا جاتا تھا۔ تھریشر نہیں تھے اس وقت، ہارویسٹر نہیں تھے اس وقت۔ لوگ اس گندم کو بیلوں کے پاؤں تلے روند کر اس کو نکالتے تھے، پھر اس کو ہوا میں اڑایا جاتا تھا اور پھر گندم کو نکال کر صاف کر کے گھر لاتے تھے اور توڑی کو پھر وہ الگ کر دیتے تھے۔ بائبل مقدس میں اس کے اشارے ہیں۔ جب وہ آدمی گھر لے آیا اس نصیحت کو، اور اس سے پہلے اس نے دیکھا کہ اس کی تو فصل جو ہے گندم کا باہر کھیت میں ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ آدھی صاف ہے آدھی صاف نہیں ہے، تو اس نے جب اس کاغذ کے لفافے کو کھولا اور اس میں پڑھا، اس میں لکھا تھا آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اس آدمی نے فوراً کیا کیا کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے دوست احباب کی وہ جو بیل گاڑیاں تھیں ان کو مانگا اور اپنی گندم جو تھی جو اچھی صاف تھی وہ اٹھا کے گھر لے آیا، اور باقی جو تھی جو صاف نہیں تھی اس کے اوپر اس نے ترپالیں وغیرہ دے کے اس کو ڈھانپ دیا، سارا کام سمیٹ لیا اس نے۔ رات کو آندھی چلی، بارش آئی، اور وہ بارش اور آندھی اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں کی گندم کی فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ لیکن اس نے جو آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا تھا، اس نصیحت پر عمل کر کے اس نے برکت پائی، اس نے اپنی فصل کو سمیٹ لیا۔ اس لیے آج جو میں آپ کو نصیحت کی بات بتانا چاہتا ہوں، میرے پیارے بچوں، یہ بات میں بچوں کو سنا رہا ہوں چونکہ بچوں کو کے لیے بہت وقت پڑا ہوا ہے، انہوں نے بڑی ترقی کرنی ہے۔ جو بچے آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کریں گے، وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ٹیچر ہوم ورک دیتا ہے کہ کل کر کے لانا، بہت سے بچے نہیں لے کے جاتے، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، مار بھی پڑتی ہے اور وہ بچے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے کام کسان بھی ایسے کرتا ہے، باقی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، سنڈے اسکول کے بچوں، گھروں میں ان بچوں سے بات کرتا ہوں جو خاص طور پہ پڑھتے ہیں۔ آپ کے والدین کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بچہ
इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा वकील बनेगा, हमारा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, हमारा बच्चा पुलिस ऑफिसर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, एयरफोर्स में जाएगा, हमारा बच्चा नेवी में जाएगा, हमारा बच्चा बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, हमारा बच्चा अमेरिका जाएगा, वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनेगा, मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, मुल्क का एक बड़ा लीडर बनेगा। ख्वाहिशात में बहुत अच्छी है, मगर इनके लिए आज का काम कल पर मत छोड़ो। खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, बस जागते रहो, न तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा आपको बरकत दे।